أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کرنے لگے تو دو مسلمان عادل گواہ ہونے چاہیے۔ ہاں، اگر تم سفر میں ہو اور وہی موت کی مصیبت آ جائے تو دو غیر مسلم گواہ ہی صحیح۔ اگر تمہیں ان کی صداقت میں کوئی شک و شبہ ہو تو انہیں نماز کے بعد ٹھہرا لو۔ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اپنی قسموں کو مال پر نہیں بیچتے، گو قرابت داری ہی ہو، اور نہ ہم اللہ لگتی گواہی کو چھپاتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر سے اس آیت کی تفسیر۔ بعض لوگوں نے اس آیت کی عزیز حکم کو منسوخ کہا ہے، لیکن اکثر حضرات اس کے خلاف ہیں۔ اسنان خبر ہیں، اس کی تقدیر شہادت اثنین ہے، مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہے، یا دلالت کلام کے بنا پر فعل محذوف کر دیا گیا، یعنی ان یشہد اثنان ذوا عدل صفت ہیں، منکم سے مراد مسلمانوں میں سے ہونا یا وصیت کرنے والے کے اہل میں سے ہونا ہے۔ من غیرکم سے مراد اہل کتاب ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ منکم سے مراد قبیلہ میت اور من غیرکم سے مراد اس کے قبیلے کے سوا۔ شرط دو ہیں، ایک مسافر کے سفر میں ہونے کی صورت میں موت کے وقت وصیت کے لیے غیر مسلم کی گواہی چل سکتی ہے۔ حضرت شریح سے یہی مروی ہے۔ امام احمد بھی یہی فرماتے ہیں اور تینوں امام خلاف ہیں۔ امام ابو حنیفہ ذمی کافروں کی گواہی آپس میں ایک دوسرے سے پر جائز مانتے ہیں۔ زہری کا قول ہے کہ سنت جاری ہو چکی ہے کہ کافر کی شہادت جائز نہیں، نہ سفر میں نہ حضر میں۔ ابن زید کہتے ہیں کہ یہ آیت اس شخص کے بارے میں اتری ہے جس کی موت کے وقت اس کے پاس کوئی مسلمان نہ تھا۔ یہ ابتدائی اسلام کا وقت تھا جبکہ زمین کافروں سے بری تھی اور وصیت سے ورثہ بٹتا تھا۔ ورثہ کا احکام نازل نہیں ہوئے تھے، پھر وصیت منسوخ ہو گئی، ورثہ کے احکام اترے اور لوگوں نے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ پھر یہ بھی ان کے دونوں غیر مسلموں کو وصی بنایا جائے گا یا گواہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ حکم اس شخص کے بارے میں ہے جو سفر میں ہو اور وہی اجل آ جائے اور مال اس کے پاس ہو، پس اگر دو مسلمان اسے مل جائیں تو انہیں اپنا مال سونپ دیں اور دو گواہ مسلمان مقرر کر لیں۔ اس قول کے مطابق تو یہ دونوں وصی ہو جائیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دونوں گواہ ہوں گے۔ آیت کے الفاظ کا ظاہر مطلب بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، جس صورت میں ان کے ساتھ اور گواہ نہ ہو تو یہی وصی ہوں گے اور یہی گواہ بھی ہوں گے۔ امام ابن جری نے ایک مشکل اس بیان میں یہ بیان کی ہے کہ شریعت کے کسی حکم میں گواہ پر قسم نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں یہ ایک حکم ہے جو مستقل طور پر بالکل علیحدہ صورت میں ہے اور احکام کا قیاس اس پر جاری نہیں۔ یہ ایک خاص شہادت خاص موقع کی ہے، اس میں اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو دوسرے احکام میں نہیں۔ بس شک کے قرینے کے وقت اس آیت کے حکم کے مطابق ان گواہوں پر قسم لازم آتی ہے۔ نماز کے بعد ٹھہرا لو سے مطلب نماز عصر کے بعد ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے مراد مسلمانوں کی نماز ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ان کے مذہب کی نماز، مقصود یہ ہے کہ انہیں نماز کے بعد لوگوں کی موجودگی میں کھڑا کیا جائے اور اگر خیانت کا شک ہو تو ان سے قسم اٹھوائی جائے۔ وہ کہیں کہ اللہ کی قسم، ہم اپنی قسموں کو کسی قیمت بیچنا نہیں چاہتے، دنیاوی مفاد کی بنا پر جھوٹی قسم نہیں کھاتے، چاہے ہماری قسم سے کسی قریبی رشتہ دار کو نقصان پہنچ جائے یا تو پہنچ جائے، لیکن ہم جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے اور نہ ہم سچی گواہی چھپائیں گے۔ اس گواہی کی نسبت اللہ کی طرف اس کی عزت و عظمت کے اظہار کے لیے ہے۔ بعض نے اسے قسم کی بنا پر مجرور پڑھا ہے، لیکن مشہور قرت پہلے ہی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہیں کہ اگر ہم شہادت کو بدلیں یا الٹ پلٹ کر دیں یا کچھ حصہ چھپا لیں تو ہم گناہگار ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث:
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی وصیت لکھی ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا یعنی تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جو تم میں سے کسی کو موت آتی ہے، کسی کو موت آتی معلوم ہو اور کچھ مال بھی چھوڑ رہا ہو تو وہ والدین اور عزیزوں کے حق میں دستور کے موافق وصیت کر جائیں۔ یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر، پھر جو کوئی اسے اس کے سننے کے بعد بدل ڈالے سو اس کا گناہ اسی پر ہوگا جو اسے بدلے گا، بے شک اللہ بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ البتہ جس کسی کو وصیت کرنے والے سے متعلق کسی کی طرفداری یا حق تلفی کا علم ہو جائے، پھر وہ موصیلہ اور وارثوں میں سے وصیت میں کچھ کمی کر کے میل کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت میں جنفن کے معنی ایک طرف جھک جانے کے ہیں، متجانف کے معنی جھکنے والے کے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الوصایہ حدیث 2738۔ ایک اور حدیث میں ہے ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا سعد بن ابراہیم سے، ان سے عامر بن سعد نے، اور ان سے سعد بن ابی وقاص نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں میری عیادت کو تشریف لائے، میں اس وقت مکہ میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین پر موت کو پسند نہیں فرماتے تھے جہاں سے کوئی ہجرت کر چکا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ابن عفرہ سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے سارے مال و دولت کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا پھر آدھے کی کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی یہی فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا پھر تہائی کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہائی کی کر سکتے ہو، اور یہ بھی بہت ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب تم اپنی کوئی چیز اللہ کے لیے خرچ کرو گے تو وہ خیرات ہیں، یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی جو تم اپنے بیوی کے منہ میں ڈالو گے وہ بھی خیرات ہیں، اور ابھی وصیت کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے اور اس کے بعد تم سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو اور دوسرے بہت سے لوگ اسلام کے مخالف نقصان اٹھائیں۔ اس وقت سعد رضی اللہ عنہ کی صرف ایک بیٹی تھی۔ صحیح بخاری کتاب الوصایہ حدیث 2742۔